بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیے کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے، بلکہ متفرق باتیں کچھ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا، جو انڈیا کے مشہور سوشلسٹ لیڈر تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو ان کے ڈیتھ کے بعد ان کی کچھ اسپیچز یا رائٹنگ کا ایک کلیکشن چھاپا گیا، تو اس کا ٹائٹل تھا فریگمنٹس آف اے ورلڈ مائنڈ۔ تو آج کا ٹاپک میں سمجھتا ہوں یہ شاید بہتر ہو کہ فریگمنٹس آف اے سی پی ایس مائنڈ۔ فریگمنٹس آف اے سی پی ایس مائنڈ۔ آج کی بات کو میں شروع کروں گا ایک ایسی بات سے جو خود جہاں سے انسان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ پہلا انسان جو ہے وہ آدم تھے۔ آدم سے انسان کی ہسٹری شروع ہوتی ہے۔ تو قرآن میں بتایا گیا ہے، بائبل میں بھی یہی کہانی ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ، کہ آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو جنت میں رکھا۔ وہ کہا کہ جنت میں تم آرام سے رہو، اور یہاں جو تمہارے لیے سب چیزیں ہیں راحت کی، ان سے انجوائے کرو۔ لیکن ان پر صرف ایک ریسٹرکشن تھا، وہ تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ڈونٹ اپروچ ٹو دس ٹری، ڈونٹ اپروچ دس ٹری۔ وہاں پر ایک درخت تھا جو کہا تھا شجر ممنوعہ یا فاربڈن ٹری، تو اس کے پاس مت جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ البتہ کرسچن ٹریڈیشن کے مطابق وہ گیہوں کا درخت تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سا درخت تھا وہ، بہرحال وہ ایک فاربڈن ٹری تھا۔ تو کیا ہوا کہ کچھ دن تک تو آدم اس سے دور رہے، پھر ان کو خیال آیا کہ شاید یہ کوئی بہت خاص چیز ہے جس سے مجھے روکا گیا ہے، اگر میں اس درخت کا پھل کھا لوں تو مجھے کوئی بہت بڑی چیز جو ابھی مجھے نہیں ملی ہے وہ مل جائے گی۔ چنانچہ وہ گئے، تو درخت کا پھل کھا لیا انہوں نے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ جنت سے نکال دیے گئے اور اس زمین پر انہیں بسنے کے لیے کہا گیا۔ دیکھیے، اس میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو درخت تھا فاربڈن ٹری، وہ کوئی خنزیر نہیں تھا، کوئی شراب نہیں تھا، وہ تو ایک جائز چیز تھی۔ اگر اس کو گیہوں کا درخت مانا جائے تو ظاہر ہے کہ گیہوں جائز تھا ان کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز تھی وہ جو عام حالات میں انسان کے لیے جائز ہوتی ہے، تو گیا کہ انہیں جائز چیز سے روکا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا لیسن تھا جو انسان کو دیا گیا۔ انسان کی جو ہسٹری شروع ہوئی، اس وقت جو لیسن دیا گیا اس میں سے ایک لیسن یہ تھا
اس میں کیا بات ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ انسان کے لیے جو فیٹل چیزیں ہیں، جو ہلاکت والی چیزیں ہیں، وہ صرف وہ نہیں ہے جو حرام ہے. حرام تو دو چار ہیں، خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے. وہ چیز سب سے بڑی ہلاکت نہیں ہے. سب سے بڑی ہلاکت وہ چیزیں ہیں جو بظاہر حرام نہیں ہیں اور انسان صبح شام اس میں پھنستا رہتا ہے. اور وہ جو چیزیں حرام نہیں ہیں بظاہر، وہ اتنا زیادہ مہلک ہو سکتی ہیں، زیادہ فیٹل ہو سکتی ہیں کہ آدمی جنت ہی سے معروف ہو جائے. جیسا کہ آدم کو جنت سے نکال دیا گیا. اس پر میں نے سوچا کہ آخر کیا بات ہے کہ غیر حرام چیز اتنی زیادہ سیریس بن گئی کہ جنت سے محرومی کا سبب ہو گئی. وہ کیا معاملہ ہے یہ؟ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ غیر حرام چیز اتنا زیادہ سیریس بن جاتی ہے کہ وہ انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہے. میں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے عادتیں. عادتیں آدمی کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. کم از کم یہی اگر کل پہلو نہ ہو تو اس کا ایک پہلو یہ ہے. ہر آدمی کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں، وہی عادتیں اس کو تباہ کرتی ہیں. یہ عادتوں کا معاملہ کیا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد وہ عادتیں آدمی کو اتنا زیادہ دماغ میں رچ بس جاتی ہیں کہ وہ سوچتا بھی نہیں کہ اس سے میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے انگریزی میں دو لفظ ہے، ہیبٹ اور ایڈکشن. اردو میں اس کو کہتے ہیں عادت اور لت. تو کوئی بھی ہیبٹ دھیرے دھیرے ایڈکشن بن جاتی ہے. ایڈکشن بننے کے بعد وہ مہلک ہو جاتی ہے. جیسے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی میری جلدی، تو وہ روزانہ ہر کھانے کے ساتھ گوشت ضرور کھاتے تھے. اگر گوشت نہ ہو کھانے میں تو سارے گھر پر برس پڑتے تھے، غصہ ہوتے تھے، میں نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ وہ گوشت کے لیے اڈکٹ ہو گئے تھے. شروع میں گوشت کھایا ہوگا، انہوں نے اچھا لگا ہوگا، پھر کھاتے کھاتے ان کو اڈکشن ہو گیا. اب اگر وہ دال روٹی کھائیں، چاول کھائیں، سبزی کھائیں تو انہیں لگے کہ اب بھی میں نے کھانے نہیں کھایا، ان کو تسکین نہیں ہوگی. تو عادت بڑھتے بڑھتے ایڈکشن بن جاتی ہے. جب ایڈکشن بن جائے تو اس کے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے جو بہت سارے کام ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس میں کمی ہو جاتی ہے. جتنا ادھر آپ اپنے کو انگیج کریں گے اتنے ادھر کمی ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر ایک سفر میں میرے ساتھ ایک صاحب تھے، باہر کے سفر میں، تو ان کی وجہ سے میں اکثر پروگرام میں لیٹ ہوتا تھا. حالانکہ میرا مزاج یہ ہے کہ میں کبھی لیٹ نہ ہوں، ٹائم پر پہنچنا. ان کی وجہ سے میں لیٹ ہوتا تھا. کیوں؟ ہم ہوٹل میں کئی جگہ گئے تھے تو ہر جگہ ہوٹل میں ٹھہرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہر دن انہیں کپڑا دھلا ہوا ہو اور اسے پریس کیا ہوا ہو، یہ ان کا مزاج تھا. تو روزانہ وہ دیتے تھے شام کو کہ مجھے دھلا ہوا کپڑا صبح تک پریس کر کے ملنا چاہیے. لیکن اکثر وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ پریس کرنے میں دیر ہوتی تھی، اسی کے انتظار میں ہم بیٹھے رہتے تھے. جب کپڑا ملتا تھا تب ہم جاتے تھے اور پروگرام میں لیٹ ہوتے تھے. تو وہ ایڈکٹ ہو گئے تھے پریس کے لیے. بغیر پریس کے کپڑا سمجھتے تھے کہ ہم نے کپڑا ہی نہیں پہنا.
بغیر پریس کر کپڑا پہنا تو پہنا ہی نہیں ہم نے. تو یہ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کی عادت ڈالتا ہے، تو دھیرے دھیرے ایڈکشن ہو جاتا ہے، ایڈکٹ ہو جاتا ہے وہ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کاموں میں حصہ لے نہیں پاتا. مثال کے طور پہ ایک عام بات ہے، بہت زیادہ عام بات ہے کہ لوگ عادی ہے شام کو دیر تک باتیں کرنے کی، بہت دیر تک چائے پئیں گے، باتیں کریں گے، بہت دیر میں کھانا کھائیں گے. تو کیا ہوگا؟ صبح کو دیر میں اٹھیں گے. یہ بھی ایک ایڈکشن ہے کہ رات کو آپ دیر تک جاگیں ادھر ادھر کی باتوں میں، اور دیر میں سوئیں، تو صبح کا وقت کھو دیں آپ، دیر میں اٹھیں. تو دیکھیے یہ جو ایڈکشن ہے اس سے کیا محرومی ہوئی کہ سب سے اچھا وقت جو ہے وہ صبح کا، اس کو آپ نے کھو دیا. صبح کا وقت جو ہے وہ جنتی وقت ہوتا ہے. آج صبح کو بتاتا ہوں، میں آج ہی صبح سویرے میں اٹھا تو کافی سویرے، پھر صبح صبح میں نماز کے بعد اپنے سامنے جو بارجہ ہمارے لمبا بارجہ ہے وہاں پر واک کرنے لگا. اکیلا تھا، اس وقت کوئی نہیں تھا، اور وہ بہت ہی سہانا سما تھا. سورج ابھی بس نکلنے والا تھا، ہلکی روشنی آ چکی تھی. تو ہلکی روشنی، بہت تازہ فریش ہوا، چڑیاں اڑ رہی ہیں ہر طرف، درختوں کے سرسبز درختوں کا منظر ہے، اس میں واک کر رہا تھا میں. تو ایک مومنٹ کے لیے مجھے ایسا لگا کہ میں پیراڈائز میں واک کر رہا ہوں. دل میں آیا کہ پیراڈائز بھی تو ایسی ہوگی، میں سملر ٹو دس سچویشن ہوگی. تو قرآن میں خود ہے کہ پیراڈائز اس دنیا کے متشابہ ہے، سملر ٹو دس ورلڈ ہے. اب ایک عجیب غریب تجربہ ہوا کہ میں خدا کی جنت میں واک کر رہا ہوں. اب شکر کا ایک اتھاہ سمندر میرے دل میں امڑا. اس وقت مجھے ایک آیت سمجھ میں آئی. قرآن کی ایک آیت ہے، یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے. وہ پہچان جو ہے وہ جنت کی کا سرٹیفکیٹ ہے. تو پہچان کا یہ وقت ہے سب سے اچھا وقت. سب سے اچھا وقت جنت کو پہچاننے کا صبح کا ہوتا ہے. صبح کے وقت وہی ماحول ہوتا ہے. آپ کسی پارک میں چلے جائیں، آپ کی دریا کنارے چلے جائیں، آپ کسی بھی کھلی جگہ پر چلے جائیں جہاں نیچر کا ماحول ہو، اور وہاں پر صبح کے وقت آپ واک کریں تو عجیب انسپریشن ہوتا ہے. بالکل جیسا لگتا ہے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، جنت کا ایکسپیرئنس کر رہے ہیں. تو جو لوگ اس طرح کا ایکسپیرئنس کریں، اس طرح جنت کو پالیں اسی دنیا میں، وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں جنت کو پائیں گے. کیونکہ دنیا میں ہم کو امپرفیکٹ جنت کو پانا ہے، آخرت میں ہمیں پرفیکٹ جنت ملے گی. دنیا میں ہمیں ٹیمپرری جنت کو پانا ہے، آخرت میں ہمیں ایٹرنل جنت ملے گی. آخرت میں ہمیں، دنیا میں ہمیں لیس دین آئیڈیل جنت کو پانا ہے، آخرت میں ہمیں آئیڈیل جنت ملے گی. یہ دنیا جو ہے کیا ہے؟ یہ امپرفیکٹ ورژن ہے جنت کا. آپ دیکھیے، آپ کھلی جگہ چلے جائیے جہاں دریا بہہ رہا ہو، سبزہ اگا ہوا ہو، درخت آسمان میں اپنے شاخیں پھیلائے ہوئے ہوں، چڑیاں اڑ رہی ہوں، آسمان بادلوں کی ٹکڑیاں چل رہی ہوں، سورج کی سنہری کرنیں آ رہی ہوں، آکسیجن، فریش آکسیجن مل رہا ہو آپ کو، پیس ہو، سکون ہو.
جس کو ہم کہتے ہیں نیچر. ہر جگہ نیچر ہے. آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے, تھوڑا سا باہر چلے جائے تو نیچر ہی نیچر ہے آپ کو ہر جگہ. تو نیچر جو ہے وہ خدا سے ملاقات کا مقام ہے. آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. بیشتر لوگ اس سے محروم ہیں. کیوں؟ دیر میں سوئیں گے, دیر میں اٹھیں گے. جب اٹھیں گے تو وقت ہی نکل چکا ہوگا. جنت میں واک کرنے کا وقت نکل چکا ہوگا. اب بتائیے, وہ مومنٹ, وہ لمحہ جب کہ آپ جنت کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں, جنت والا ایکسپیرئنس لے سکتے ہیں, جنت جیسے فضاؤں میں سانس لے سکتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیے, اس وقت جو شکر ابلتا ہے, وہی شکر تو جنت کی قیمت ہے. جنت کو ان لوگوں کو لیے بتایا گیا جو جن لوگ جنت کا تعارف دنیا میں ہو جائے. تو کیا مطلب ہے؟ جب آپ کو دنیا میں جنت والا ایکسپیرئنس ہوگا تو آپ خوب دعائیں نکلیں گی آپ کی, عجیب غریب قسم کی دعائیں نکلیں گی. جیسے مجھے جب میں محسوس کیا کہ میں جنت میں واک کر رہا ہوں, تو میں دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دنیا کے جنت میں کا تجربہ کرا دیا, اب تو آخرت کی جنت میں مجھے داخل کر دے. اس تجربے کی بنیاد ایک اور آیت سمجھ میں آئی. قرآن میں دیکھیے ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہم کو دنیا کا حسنہ دے دے اور آخرت کا حسنہ دے دے. اب اس میں دیکھیے میں سوچنے لگا کہ دنیا کا حسنہ تو ملا ہوا ہے آلریڈی, مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کا حسنہ آلریڈی ملا ہوا ہے. دیکھیے یہ پیراڈائز, دیکھیے یہ پلانٹ ارتھ جو ہے بالکل یونیک ہے, ایکسیپشنل. پوری کائنات میں ایک ایکسیپشن ہے. لائف سپورٹ سسٹم یہاں پر ہے, سارا سامان ہے جس سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو آلریڈی دنیا کا حسنہ ملا ہوا ہے. پھر کیا مطلب ہے کہ اے خدا ہمیں دنیا کا حسنہ دے دے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربنا قد آتیتنا الحسنہ فی الدنیا, یعنی اے رب تو نے ہمیں دنیا کا حسنہ دے دیا. تو پھر بندہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسی طرح خدا مجھے آخرت حسنہ بھی دے دے. اس آیت کا مطلب یہ قرآن میں دعا بتائی گئی ہے کہ اے خدا تو نے مجھے دنیا کا حسنہ دے دیا. اب اس کا حوالہ دے کر کے, اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر کے بندہ کہتا ہے کہ اے خدا تو اسی طرح مجھے آخرت کا حسنہ بھی دے دے. تو جنت کا تعارف جو کہا گیا قرآن مجید میں, تو اس سے یہ ایسی دعائیں نکلتی ہیں. وہ سادہ بات نہیں ہے. یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ ادخلوا الجنۃ عرفها لهم, تو اس کا مطلب وہ سادہ نہ سمجھے اس کو, کیونکہ جب تعارف ہوگا تو دعائیں نکلیں گی, تعارف ہوگا تو شکر نکلے گا, تعارف ہوگا تو ربانی جذبات امڑیں گے اندر انسان کے. یہ سب ہوگا. وہ چیز ہے جو آدمی کو جنت کے قابل بنائے گی, جنت پہ داخلے قابل بنائے گی. اب دیکھیے کس طرح سے انسان اپنے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کی ہوئی ہے. وہ صبح کی واک, صبح کو نیچر میں جا کر کے اللہ کو یاد کرنا. یہ نیچر پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے, ہر جگہ ہے.
آپ کے گھر کے پاس نہیں تو آپ تھوڑی دور چلے جائیے, کوئی پارک مل جائے گا, کوئی کھلی جگہ مل جائے گی, وہاں جنت نیچر ہے, وہاں پر واک کیجیے وہاں پر. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ عادت. رات کو دیر تک جاگنا, فضولیات باتیں کرنا ادھر ادھر کی, وہ ہوتا آدمی کو شروع میں عادت ہوتی ہے, بات ایڈکشن ہو جاتا ہے, ایڈکشن. اس کے بغیر چین نہیں آتا, اس کے بغیر آدمی چلا جائے بستر پہ تو نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ ایڈکشن کی وجہ سے. آدمی کہا کہ بھائی میں تو نیند ہی نہیں آتی. غلط کہا اس نے. تم ایڈکٹ ہوگا فضول باتوں کے, تو فضول باتیں جب کر لیتے ہو تب تم کو نیند آتی ہے. اور اس عادت کو ختم کرو, اس عادت کو کل کرو. تو یہ میں سمجھ پایا ہوں اس آیت سے کہ اپنی عادت کو ایڈکشن نہ بناؤ. ایڈکشن بناؤ گے تو پھر جنت سے محرومی ہو جائے گی. لیکن وہ خود وہ کام اتنا برا نہیں ہوتا ہے جس کا آدمی عادی ہو گیا ہو. چیز یہ ہے کہ وہ کام آپ کو روکتا ہے دوسرے ضروری کاموں سے, کیونکہ آدمی کو ٹائم بہت کم ہے. آپ کا ٹائم, آپ کی انرجی, سب کچھ بہت لمیٹڈ ہے, بہت لمیٹڈ ہے. تو آپ کسی اور چیز میں پھنس گئے, اس میں وقت لگانے لگے آپ, تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ دوسری ضروری چیزوں میں آپ کا وقت جو ہے نہیں لگے گا. جسے میں نے عرض کیا کہ رات کو دیر تک سوئیں گے, صبح کے بعد آپ کو نہیں ملے گی. تو لوگ عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو خنزیر نہیں کھاتے, ہم تو شراب نہیں پیتے, لیکن وہی لوگ غلط عادتوں پڑے رہتے ہیں. غلط عادتوں پڑے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ محرومی کا شکار رہتے ہیں, یہاں تک کہ مر جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیے, آج صبح میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ کیوں ہر آدمی ٹینشن میں جیتا ہے. ہر آدمی کو ٹینشن, ہر آدمی کو ٹینشن. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے مور اینڈ مور کی حرص, اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کی حرص. تو میں نے کہا کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں, یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. دیکھیے ایک ہے جس کو میں کہوں گا آلٹرنیٹیو, اور ایک ہے پروگریس, ہے ڈیولپمنٹ. لوگ ہمیشہ آلٹرنیٹیو کی تلاش میں رہتے ہیں. ایک جاب کر رہے ہیں, دوسرا جاب. ایک بزنس کر رہے ہیں, دوسرا بزنس. ایک جگہ رہیں, دوسرے جگہ جا کر کے کام کرنا, یہ آلٹرنیٹیو. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آلٹرنیٹیو کی تلاش جو لوگ کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہیں گے. نہیں, آپ جہاں ہیں, جو حالات آپ کے ہیں, اسی میں اپنی پروگرس کے پلاننگ کیجیے, اپنی ڈیولپمنٹ کی پلاننگ کیجیے اسی میں. عام طور پہ یہ مزاج ہے کہ جس جاب میں ہے جھڑ کا آتا ہے آدمی کہ اس کو بدل کر کے ایک اور جاب لے. آج ایک جگہ کام کر رہا ہے, اس کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جائے کام کرنے کے لیے. یہ ہے آلٹرنیٹیو, متبادل. ایسا آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے. خدا نے جہاں آپ کو پیدا کیا ہے وہیں آپ کا رزق بھی موجود ہے. تو اپنے قریبی حالات کے لحاظ سے اپنی پلاننگ کیجیے. اور ایک بات دیکھیے یہ ہے, جو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کہ فیور سے کبھی کسی کی ترقی نہیں ہوتی. عام طور پر لوگ جو ہیں فیور کی کھوج کرتے رہتے ہیں, یعنی ماں باپ بچوں کو فیور دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ریفارمرس ہیں, سو کال ریفارمرس, وہ بھی یہی کرتے ہیں. جو کہتے ہیں امپاورمنٹ, ویمن امپاورمنٹ, اور دس امپاورمنٹ, دیٹ امپاورمنٹ, مسلم امپاورمنٹ, سب چل رہا ہے. یہ سب میں تو کچھ بھی نہیں, نتھنگ ہے. کیونکہ وہ فیور دینے کی کوشش کرتے ہیں. فیور نہیں, آپ آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ چیلنج کا سامنا کرے. آج ہی کے پیپر میں اس سلسلے میں بہت ہی ایک سبق والی بات آئی ہے. احمد آباد میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی پریسٹیجس ادارہ ایک ہے, IIM, جو بہت ہی پریسٹیجس.
ٹاپ کا ہے انڈیا کا ادارہ مینجمنٹ کے لیے. تو وہاں پر ایک لڑکے نے ٹاپ کیا ہے جو کہ ایک جو تھری ویلر ہوتے ہیں, تھری ویلر چلاتا ہے, آٹو رکشا جو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آٹو رکشا جو چلاتے ہیں جو لوگ, وہ تو ایک مزدور ہوتے ہیں, گویا کہ معمولی آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے بیٹے نے احمد آباد کے اسٹاپ کے اسٹیشن میں ٹاپ کیا. کیسے؟ اس کے حالات جو تھے اس کے چیلنج بن گئے. وہ سوچا کہ میں بغیر محنت نہیں کروں گا تو میں آگے نہیں بڑھوں گا, کیونکہ اس کا باپ اس کو فیور نہیں دے سکتا تھا. اس کے باپ کے پاس کوئی بہت بڑی دولت نہیں تھی, بہت بڑا سورس نہیں تھا, بہت بڑے بڑے لوگوں تک اسے پہنچ نہیں تھی. تو اس نے سوچا کہ باپ تو مجھے فیور دے نہیں سکتا, اب مجھے کو ہارڈ لیبر کرنا ہے. اب غور کیجیے کہ ایک آٹو رکشا چلانے والا آدمی کا بیٹا جو ہے احمد آباد کے پریسیڈنٹ اسکول میں ٹاپ کرتا ہے. اس معنی کہ فیور سے بڑی چیز ہے چیلنج. جن لوگوں کو فیور ملتا ہے وہ بالکل بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں, ورتھ لیس ہو کر رہ جاتے ہیں. کل ابھی ٹائمس آف انڈیا میں کل ایک آرٹیکل آیا ہے کہ بل گیٹ وغیرہ بڑی بڑی رقمیں دے رہے ہیں اس کے لیے, یعنی سوشل ویلفیئر کے لیے, لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک ایک انڈیویجول میں آپ کو انسینٹیو بھرنا ہوگا, پیسے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ بات قرآن مجید میں اس الفاظ میں بتائی گئی ہے کہ ان مع العسر یسرا, یعنی عسر کے ساتھ یسر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ جو ہیں حالات کے اعتبار سے غریب فیملی میں پیدا ہوئے, معمولی فیملی میں پیدا ہوئے, تو بظاہر ہو گیا عسر کے حالات میں پیدا ہوئے, لیکن ان کے لیے ایک یسر مقدر ہے, وہ ہے انسینٹیو زیادہ محنت کرنا. اور وہی لوگ آپ دیکھیں پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں نے محنت کر کے بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں. جن کو فیور دیا گیا انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی, کوئی ترقی نہیں کی انہوں نے. یہ سب باتیں ہیں سوچنے کی. آدمی کو چاہیے کہ ہر چیز میں سوچے. سوچنے سے آپ بڑی بڑی چیزیں دریافت کریں گے. نہیں سوچیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مین از اے تھنکنگ اینیمل. دیکھیے, اور جو اینیمل ہیں دوسرے, وہ اپنی انسٹنکٹ کے تحت چلتے ہیں, اپنی جبلت کے تحت چلتے ہیں. وہ بالکل جیسے کسی کو ان کی ایک پروگرامنگ ہے نیچر سے, وہ اسی پر چلتے رہتے ہیں. ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے. انسان کا معاملہ الگ ہے. انسان کو خدا نے مائنڈ دیا ہے, تھنکنگ پاور دیا ہے, وہ سوچ کر اپنی پلاننگ کرتا ہے. اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اس کی وجہ سے اس کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے, اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, وہ بڑی بڑی ڈسکوریز کرتا ہے, اس کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. کسی شیر کا یا ہاتھی کا یا کسی بھی اینیمل کا کوئی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. جہاں پیدا ہوتے ہیں وہی مرتے ہیں. وہ جس لیول پر وہ پیدا ہوئے اسی لیول پر پڑھتے ہیں. وہ کوئی اینیمل کبھی اس کا یہ لفظی اپلیکیبل نہیں ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یہ لفظ صرف انسان کے لیے ہے, کیونکہ انسان سوچتا ہے, چیلنج کا سامنا کرتا ہے, کمپٹیشن میں داخل ہو کر کے محنتیں کرتا ہے, اس سے اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں سوچنے کی. تو ہمارا جو مشن ہے CPS مشن, یہ گیا ایک لفظ میں کہوں گا کہ یہ مشن جو ہے تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے کا مشن ہے, سوچ کو ترقی دینے کا مشن ہے. ہر آدمی سوچنے لگے.
تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک ایک شخص، ایک انڈیویجول جو ہے ہیرو بن جائے. ہم کسی امپاورمنٹ کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی فیور کے قائل نہیں ہیں، کچھ نہیں. دیکھیے جن لوگوں نے ترقیاں کی ہیں، جیسے ویسٹ نے ترقی کی ہے، وہ کسی فیور کی وجہ سے ترقی نہیں کی ہے. ابھی میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا، یہ قصہ ہے اب سے 110 سال پہلے کا، یعنی 1901 کا. انگلینڈ میں ایک آدمی تھا شیکلٹن، اس کا نام تھا. 110 سال پہلے اس نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دیا اخبار میں. اس کو یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا اس میں ایک کیمپین لینا چاہتا تھا. اور جو جو پول ہیں زمین کے، جہاں برفی جمی ہوئی ہے، وہاں پتہ کرنا کہ وہاں کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول جو ہے وہاں برف ہی برف ہے. اس کو جاننا چاہتا ہے وہ کیا چیز ہے. لیکن یہ بہت مشکل کام تھا. اب تو بہت سی آسانیاں بھی ہو گئی ہیں، 110 سال پہلے بہت مشکل کام تھا. تو اس نے اخبار میں ایک ایڈورٹیزمنٹ دیا، انگلش اخبار میں، لندن کے. تو اس کو ایک بہت ہی مختصر ایڈورٹیزمنٹ تھا، بہت مختصر. اس کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ مین وانٹیڈ فار ہیزرڈس جرنی، اسمال ویجز، bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return doubtful, honor and recognition in case of success. بس اتنا تھا، اور کچھ بتایا نہیں گیا تھا کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. بہت ہی مشکل ترین سفر. اور اس میں نے پڑھا کہ اتنی زیادہ اپلیکیشن آئیں کہ شیکلٹن کو سلیکٹ کرنا پڑا، چند کو لینا پڑا، بہت سے لوگوں کو چھوڑ کر کے. اس طرح سے وہ ایک کیمپین لے کر گیا وہاں. اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جس سے کہ ویسٹرن لوگوں نے قربانیاں دیں اور پھر ترقیاں ہوئیں. آج کل تو مسلمان جو ہیں ویسٹ کو صرف ہیٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہیٹ. سارے مسلمان یہاں سے لے کر آپ کہیں بھی چلے جائیے، عرب میں، عجم میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں بھی مسلمان کو ملیں گے آپ، ہر مسلمان جو آپ سے ہیٹ کی باتیں کرے گا ویسٹ کے خلاف. حالانکہ اسی ویسٹ کی وجہ سے ہم ترقیاں آتی ہوئیں. جتنی بھی ترقیاں آئی، کمیونیکیشن کی ترقی یا سٹی ڈیولپمنٹ، اور جتنے بھی مٹیریل کمفرٹ آپ جس سے آپ انجوائے کرتے ہیں، یہ سب کس نے دیا ہے؟ انہوں نے دیا ہے. سرجری کا اتنا زبردست نئی دریافتیں جو ہوئیں انہیں لوگوں نے کی. تو انہوں نے جو محنتیں کی، قربانیاں دیں. قربانی کے معنی گردن کٹوائی، گردن کٹوانے کا لوگ مسلمان قربانی سمجھتے ہیں. مسلمان کا لفظ قربانی بولا جائے تو سمجھے گردن کٹوانا، حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں. قربانی یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو سنبھالیں، اپنے دماغ کو کنٹرول کریں، اپنی خواہشوں کو روکیں، کم انکم کے باوجود اس میں اپنے آپ کو لگا دیں، ذاتی انٹرسٹ نہ ہونے کے باوجود آپ قوم کے لیے، انسان کے لیے اس میں اپنے آپ کو جھونک دیں. یہ سب بڑی بڑی قربانیاں ہیں. یہ قربانیاں دی ان لوگوں نے. میں دیکھتا ہوں لوگوں کو آج کل کے زمانے میں ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے. میں نے بہت سے باتیں کی، کسی نے کبھی سوچا نہیں کہ موبائل جو ہے یہ ایک شکر کا آئٹم ہے. شکر کا آئٹم ہے.
کچھ سوچتے نہیں لوگ. نہ شکر ان کے اندر، ان کے جذبہ میں، ان کے دل میں شکر نہ تو ویسٹ کے لیے ہے نہ خدا کے لیے. بس گھنٹی بجی اور کان پر لگایا اور باتیں کرنے لگے. کچھ آگے پیچھے سوچ نہ پیچھے سوچتے. ایسی زندگی بالکل جسٹ لائک اینیمل ہے. قرآن میں ایک اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ حیوان کے مانند ہیں. یاد رکھیے جو انسان جس انسان کے اندر سنسیئرٹی نہ ہو، آنیسٹی نہ ہو، سیریسنس نہ ہو، یہ زندگی کوئی گول نہ ہو، جس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ نہ ہو، وہ انیمل ہے. انیمل وہ انسان نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے مشن کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ لوگوں کے اندر ایک سوچ پیدا ہو. سوچ پیدا ہو. اپنے ٹائم کو، یعنی آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ جانیں، آرٹ آف ہیبٹ مینجمنٹ جانیں، آرٹ آف اسپیچ مینجمنٹ جانیں. یعنی ہر چیز میں مینیج کرنا ہے، ہر چیز میں مینیج کرنا ہے، وہ جانیں. تو اس مشن کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ، جیسے آدم کا جو قصہ ہے وہ مینیج نہیں کر سکے. وہ یعنی ہی فیل ٹو مینیج ہز ڈیزائرس. ان کے اندر جو ڈیزائر آئی تھی کہ میں اس درخت پاس جاؤں اور کھاؤں اس کا وہ، تو مجھے یہ فائدہ ہوگا. ایک ڈیزائر تھی. اس ڈیزائر کو مینیج کرنا چاہیے تھا انہیں، مینیج، نہ کہ اس کو فالو کرنے لگے. دیکھیے ڈیزائر تو ضرور آئیں گے آپ کے دل میں، خواہشیں ضرور جاگیں گی. تو ڈیزائر کو فالو مت کیجیے، ڈیزائر کو مینیج کیجیے. ڈیزائر کو آپ فالو مت کیجیے، ڈیزائر کو مینیج کیجیے. غصہ آئے تو غصہ کو فالو مت کیجیے، غصہ کو مینیج کیجیے. تو پوری زندگی سچ پوچھے تو مینجمنٹ ہے، پوری زندگی. آدم کے پہلے قصے میں بتا دیا گیا کہ تم کو آرٹ آف مینجمنٹ سیکھنا ہوگا. پہلے تو ابراہیم آدم کی جو فیلئر تھی وہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے حرام چیز کھا لیا، وہ اپنے ڈیزائر کو مینیج نہیں کر سکے. یہاں پر پیراڈائز کھوئی گئی ان سے. اب دیکھیے ہمارے کچھ ساتھی کل گئے تھے علی گڑھ، تو اب ماشاء اللہ وہاں سے واپس آ گئے. تو صبح کو میں اٹھا، صبح 5 بجے جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت میں نے یہاں سے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ لوگ چل پڑیے وہاں سے، تاکہ یہاں پر آپ 10 بجے جو کلاس ہوتی ہے اسے پہنچ جائیں. تو وہ چل پڑے اور ماشاء اللہ ٹائم پر آ گیا. کلاس میں شامل ہیں وہ لوگ. اب یہ پہلے زمانے میں نے سوچا پہلے زمانے میں پاسبل نہیں تھا، کمیونیکیشن سے پہلے. اسی دنیا میں اس سے پہلے میں یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے کسی ساتھی کو دلی سے علی گڑھ ہو، وہ علی گڑھ پہ ہو، میں دلی میں ہوں، اور اس کو کانٹیکٹ کروں، اسے کہوں کہ چل پڑو وہاں سے. پہلے نہ کار تھی، نہ ٹیلی فون تھا، نہ سڑکیں تھیں. کوئی میرے بچپن میں سب نہیں تھا، میرے بچپن میں. تو یہ سب چیزیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں. حدیث میں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا اعتراف نہیں کرے گا وہ خدا کا بھی اعتراف نہیں کرے گا. اگر آپ ویسٹ کا اعتراف نہیں کریں گے تو جانتے ہیں معمولی بات نہیں ہے جی، یہ رسک ہے، رسک کہ آپ خدا کا اعتراف کرنے والے بھی نہ بن سکیں. ویسٹرن سویلائزیشن کا اگر اعتراف نہ کریں، آپ اس کو اکنالج نہ کریں، تو آپ رسک لے رہے ہیں، رسک.
کہ آپ خدا کا شکر کرنے والے بھی نہیں بنیں گے، خدا کا اعتراف کرنے والے بھی نہیں بنیں گے. اب بتائیے کہ کون اس کو افورڈ کر سکتا ہے اتنے بڑی چیز کو؟ تو یہ سب باتیں جب سمجھ میں آتی ہے جب آپ سے سوچیں 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 سوچیں. آج صبح میں اٹھا تو مگ میں پانی تھا، وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گر گیا اور کپڑا بھیگ گیا، پانی بھی گر گیا. تو مجھے حضرت علی کا ایک قول یاد آیا کہ عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کو ٹوٹنے سے. میں سوچا کہ ایک مگ کو میں نہیں سنبھال سکا، اور خدا اتنی بڑی دنیا کو سنبھالے ہوئے، نیومرس اسٹارس، نیومرس پلانٹس، نیومرس گلیکسیز خدا اس طرح سنبھالے ہوئے ہے کہ ان میں ایک ایک بال کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، بال کے برابر فرق نہیں ہوتا. ہم ایک معمولی سی چیز نہیں سنبھال سکتے. تو ہر تجربے میں آپ کو ہر جو تجربہ ہوتا ہے، ہر تجربے میں آپ کو کوئی بڑی بات سیکھنا ہے، خدا کی عظمت کو سیکھنا ہے، جنت کی جھلک دیکھنا ہے، فرشتوں کی سرگوشیاں سننا ہے. ہر تجربے میں جو تجربات روزانہ گزرتے ہیں آپ کو، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ آپ سنتے ہیں، جو کچھ آپ پر بیتتا ہے، انہی چیزوں کے درمیان ریفرنسز ہوتے ہیں یاد کے. انہی چیزوں کے درمیان کبھی آپ کو خدا یاد دلانے والے واقعات ہوتے ہیں، کبھی جنت کی یاد دلانے والے، کہ فرشتوں کی یاد دلانے والے. تو جو لوگ غلط عادتوں میں پھنسے ہوئے ہوں، ان کو سوچنے کا موقع کہاں ہے؟ یعنی جس زمانے میں حضرت آدم کو فکر لگی ہوگی کہ مجھے اس درخت کا پھل کھانا ہے، ایک دن نہیں ہوا ہوگا، وہ مدتیں گزری ہوں گی، بہت دن تک انہوں نے سوچا ہوگا. تو ان دنوں میں جب کہ وہ سوچ رہے ہوں گے تو دوسرے بہت سے لوگ نہیں سوچ رہے ہوں گے. یعنی ایک چیز کی سوچ سے دوسری سوچ جو ہے آپ نہیں کر پاتے. تو میں سوچا کہ حضرت آدم جو ہے، جنت میں کیا ماحول ہوگا، جنت میں کیسی کیسی بیوٹی ہوگی، اس کو سوچ کر کے جنت میں وہ خدا کی عظمتوں کو دریافت کرتے، فرشتوں کے وسپر ہوتا ان کا. اس کے بجائے کیا وہ بس اس درخت کے پیچھے پڑ گیا، وہ یہاں تک کہ اس کو جا کر کھا لیا اس کا پھل. تو ایک چیز غلط عادتیں کیا ہوتی ہیں، آپ کو ایک چیز میں مشغول کر کے دوسری چیز محروم کر دیتی ہیں. اسی لیے وہ اپنے رزلٹ کے اعتبار سے اتنا ہی نقصان ہوتا ہے ان کا جب تک حرام چیزوں کا. جو حرام چیزیں ہیں وہ ڈائریکٹ طور پر ان کا نقصان ہے کہ وہ حرام ہے، ان کو کھا کر آدمی گنہگار بنتا ہے. لیکن وہ چیزیں جو بظاہر حرام نہیں ہیں، اس میں آپ مشغول ہوتے ہیں اور ایڈکشن ہو جاتا ہے آپ کو اس کا، تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی توانائی کو کل کریں گے، آپ کی انرجی کو کل کریں گے، آپ کے ٹائم کو سالو کریں گے. تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ، بہت ہی بڑا نقصان ہے. اسی لیے قرآن میں دیکھیے، آج صبح میں نے سورہ آل عمران کے آخر کو پڑھا فجر کی نماز میں، تو اس میں دیکھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض.
تفکر، تفکر مطلب ہوتا ہے کنٹمپلیشن، سوچنا. اس رکوع کو آپ پڑھیے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ساری باتیں اسی میں موجود ہیں اور سب چیزیں تفکر سے انفولڈ ہو رہی ہیں. یعنی سب کچھ جو اس میں آپ کو انسپریشن مل رہا ہے، سب کچھ جو انفولڈ ہو رہا ہے، سارا جو اسپریچل اچیومنٹ ہے وہ جو ہو رہا ہے، وہ سب تفکر کے ذریعے سے، سوچنا 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 سوچنا. ہمارا مشن جو ہے سی پی ایس کا مشن، وہ ایک لفظ یہ ہے کہ آپ ہر کام سوچ کر کریں، کرنے سے پہلے سوچیں، ہر کام کو سوچ کر کریں. بولنا ہے تب بھی سوچیے کہ میں کیا بولوں، کچھ کرنا ہے تب بھی سوچیے کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، ملنا ہے کسی سے تب بھی سوچیے کہ میں ملوں کہ نہ ملوں، کہیں جانا ہے تب بھی سوچیے کہ میں وہاں جاؤں کہ نہ جاؤں. جب آپ کی سوچ آپ کو بتائے کہ یہ کام ٹھیک ہے تب کیجیے، نہیں تو مت کیجیے. صرف وم پر، صرف ڈیزائر پر کوئی کام ہرگز مت کیجیے. یہ ہے سی پی ایس کا مزاج، سی پی ایس کا کلچر. بیشتر لوگ کیا ہوتا ہے وم کے ساتھ چلتے ہیں، ایک وم آ گئی بس اس کو ڈالا، ایک امپلس آ گیا بس وہ پہ دوڑنے لگے، ایک ڈیزائر آ گئی تو بس اسی کو فالو کرنے لگے. تو ہمارا مشن جو ہے وہ کیا ہے؟ کنٹرول یور ڈیزائر، کنٹرول یور ومس. اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے، یعنی سیلف ڈسپلن لائف بنائیے، اپنے ڈسپلن میں رہنا سیکھیے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن بہت ہی اچھا لفظ ہے اس مشن کی خلاصہ کو بتانے کے لیے. ایک تو دیکھیے آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ عام ہے کہ لوگ راز حیات کو نہیں جانتے، لا آف نیچر کو نہیں جانتے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ بس صحیح اور غلط کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ صحیح ہے غلط، یہ رائٹ ہے یہ رانگ، اور اس پہ دوڑتے رہتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ کیا پاسبل ہے، کیا امپاسبل ہے، کیا اچیویبل ہے، کیا اچیویبل نہیں ہے. بے شمار جو آج کل جو ہے اسٹریٹ ایکٹیویزم اور اسٹیج ایکٹیویزم جو ہے وہ کیا ہے، میڈیا ایکٹیویزم، یہ سب کیا ہے؟ بس ایک ایشو لے لیں گے، یہ صحیح ہے وہ غلط، اب اس پر ہنگامہ کھڑا کریں گے. یہ نہیں سوچیں کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. آخر میں کیا ہے؟ فرسٹریشن. جب آپ یہ نہ کریں کہ چیزوں کو ان کے ریزلٹ کے اعتبار سے دیکھیں، ریزلٹ کہ جو پاسبل ہے اس میں اپنے آپ کو لگائیں، جو پاسبل نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ آخر میں فرسٹریشن، فرسٹریشن، ڈسپیئر. کیونکہ کچھ ہوگا، کچھ پائیں گے تو نہیں، آپ نہیں پائیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈسپیئر میں پڑ جائیں گے، اسے مریں گے. تو یہ بہت بڑا فارمولہ جو ہے جو میں نے قرآن مجید سے مطالعہ کر کے پایا ہے کہ صرف رائٹ اور رانگ کو مت دیکھو، پاسبل اور امپاسبل کو دیکھو، اچیویبل اور نان اچیویبل کو دیکھو. یعنی جو سچویشن تمہاری ہے، جو انرجی تمہاری ہے، جو حالات تمہارے ہیں، ان حالات میں تم کیا چیز اچیو کر سکتے ہو یہ دیکھو. یہ نہیں کہ ایک گول بنا لیا اور بس اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. صحیح گول وہ ہے جو اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر ہو. دیکھیے یہ دنیا جو ہے ہم نے نہیں بنائی ہے، اس کا خالق ہمارے علاوہ دوسرا ہے. تو اس نے اپنے لحاظ سے بنائی ہے دنیا، ہم سے پوچھے بغیر. تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو نو واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو نو واٹ از دا لا آف نیچر. سب سے پہلے
خود ہم کو کوئی چیز اچھی لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کو کوئی چیز ٹھیک لگے اس سے نہیں کوئی فرق پڑتا. اگر وہ لا آف نیچر موافقت نہیں کر رہا تو آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے یعنی مور دین 99% جو کوشچن لوگوں کے وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بس وہ رائٹ اور رانگ کو جانتے ہیں اور ایک چیز کو اپنے دماغ سے صحیح سمجھ کر اسی پہ دوڑنے لگتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ وہ اچیویبل ہے یا نہیں اچیویبل ہے، رزلٹ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، یہ سوچتے نہیں. ہمارے مشن کا یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ آلویز سی دا ریزلٹ. کوئی بھی، یہاں تک کہ بولنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے. اگر فرض کیے کہ آپ کو کسی پہ غصہ آ گیا، آپ اسی کے خلاف سوچ رہے ہیں، اسی کو غصے میں اندر کھول رہے ہیں، اس میں بھی سوچیں کیا اس کا کوئی فائدہ کوئی ہے؟ غصے میں کھولتا رہوں میں تو اس کا کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں، میرا نقصان ہے. بولنا ہے، اب سوچ کر بولیے. ایک آدمی سڑک پر جا رہا ہے اور اس کو لگا آپ نصیحت کرنے اور وہ سننے کو موڈ میں نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہے گا تم سے کیا مطلب. تو سوچنا بھی ڈسپلن کے تحت ہونا چاہیے، بولنا بھی ڈسپلن کے تحت ہونا چاہیے، کرنا بھی ڈسپلن کے ساتھ ہونا چاہیے. کبھی بھی ایسا مت کیجیے کہ آپ بس وم کے پیچھے دوڑنے لگیں. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج میں سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے مکہ میں جب آپ نے دعوتی کام شروع کیا تو آپ وہاں کعبہ کے پاس لوگ اکٹھا ہوتے تھے، زیادہ تر وہاں پر وہ اسمبلی ہوتی تھی تو وہاں پر آپ کو آڈینس ملتا تھا. تو وہاں پر جا کر آپ کہتے تھے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں اور تم کامیاب ہوگے. میں سوچا کہ دیکھیے وہاں پر جو ہے وہاں پر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے کعبہ میں، سینکڑوں بت کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. تو آپ یہ کہنا چاہیے تھے کہ اے لوگو کعبہ کو بتوں سے پاک کرو تم کو فلاح ملے گی. آپ غور کیجیے، یعنی وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں کعبہ ہے، وہیں کھڑے ہوئے جہاں کہ کعبہ جیسے مقدس جگہ پر سینکڑوں بت رکھے ہوئے ہیں جو کہ توحید کے لیے بنایا گیا تھا. وہیں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی کہتے ہیں ایھا الناس طہروا الکعبۃ من الاسنام تفلحوا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تم کو فلاح ملے گی. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو کعبہ کو بتوں سے پاک کرو تم کو فلاح ملے گی، کیوں وہ ممکن نہیں تھا. ایسا آپ کہتے جھگڑا ہوتا، خالی مار پیٹ ہوتی، لڑائی ہوتی. میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست قسم کا یعنی آپ کا جو تھا ریئلسٹک اپروچ تھا، بہت زیادہ. آج کل کا پرجوش مسلمان اگر وہاں ہوتا تو پہلا نعرہ اس کا یہ ہوتا کہ کعبہ سے بتوں کو پاک کرو، نہیں تمہارے نجات نہیں ملے گی تم کو. پہلا نعرہ اس کا یہ ہوتا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک وہاں رہے اور کبھی ایسی بات نہیں بولے آپ. اس سے میں نے ایک پرنسپل نکالا، ایک سنت رسول، کہ ہر کام سے پہلے سوچو، ہر کام سے پہلے سوچو. یعنی سوچنے سے پہلے بھی سوچو، سوچنے سے پہلے بھی سوچو. کیسے عجیب ہے یہ اسلام کی تعلیم. یہ سوچنے سے پہلے بھی سوچو.
بولنے سے پہلے بھی سوچو، کرنے سے پہلے بھی سوچو. یہ سنت رسول ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت رسول جو ہے کہ داڑھی میں خضاب لگا لیا اور ایسے کچھ اور چیزیں کر لی تو وہ سنت رسول ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. زیادہ بڑی باتیں جو ہیں وہ اس سے لوگ بے خبر ہیں. اور زیادہ بڑی باتیں یہی ہیں. تفکر، تدبر، تبسم، تذکر، یہ ہے سب سے بڑی سنت. اس سے بڑی کوئی سنت نہیں ہے. اگر لفظ بدلے ہم تو کہیں گے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سب بڑی سنت ہے. کیونکہ آپ سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. کیسی عجیب بات ہے. سنت رسول کی بہت سی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. کسی میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ رسول اللہ کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ اپنے ذہن کو ڈیولپ کرو. حالانکہ یہ سنت رسول ہے. تو سنت رسول کا کوئی محدود مفہوم، کوئی لمیٹڈ مفہوم اگر دیا جائے تو وہ غلط ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ بالکل صحیح نہیں ہوگا. رسول اللہ پوری زندگی، یعنی مسلمان یہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ صاحب مکمل نظام حیات. مکمل نظام حیات کے معنی پوچھا کیا ہے تو عملاً کیا ہے کہ وہ کوڑا مارو اور سزائیں دو لوگوں کو. یہ مکمل نظام حیات ان کے نزدیک ہے. مکمل نظام حیات کا مطلب ہے کہ سوچنے کو تابع کرو اسلام کے، بولنے کو تابع کرو اسلام کے، اپنی خواہشوں کو تابع کرو اسلام کے. حضرت آدم نے اپنی خواہش کو تابع نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ جنت سے محرومی ہو گئی. ہر چیز کو اسلام کی تابع کرنا، قرآن کی تابع کرنا، اللہ کے احکام کی تابع کرنا، چاہے وہ سوچنا ہو، چاہے وہ بولنا ہو، چاہے کرنا ہو، چاہے اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو. تو میں سی پی ایس کے لوگوں سے ہی گزارش کروں گا کہ آرٹ آف تھنکنگ اپنے اندر ڈیولپ کیجیے. آرٹ آف تھنکنگ اپنے اندر ڈیولپ کیجیے. سب سے بڑی سنت رسول یہی ہے، سب سے بڑی قرآن کی تعلیم یہی ہے. کیونکہ جڑ ہے، یہ آ گیا تو سب چیز آ گئی. اگر آپ نے سچ مچ آرٹ آف تھنکنگ اپنے اندر ڈیولپ کر لیا تو گیا کہ آپ کے اندر ساری باتیں آ گئی، ہر خوبی آ گئی، ہر خیر آ گیا، ہر بھلائی آ گئی. کیونکہ سب کچھ اس سے نکلے گا. تو سی پی ایس کے لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا، یہ گزارش کروں گا، یہ نصیحت کروں گا ایک لفظ میں کہ اپنے اندر آرٹ آف تھنکنگ ڈیولپ کیجیے. اسی کا نام ہے تفکر. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس سنت رسول کی پیروی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.